پاکستان کا ہیلتھ سسٹم آج صرف مریضوں کو نہیں اپنے معالجین کو بھی بچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ صرف 2025 میں تقریباً 3,800 سے 4,000 ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ گئے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈاکٹرز کی سب سے بڑی سالانہ مائیگریشن ہے۔ یہ آپ کی کریم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، ایم بی بی ایس آپ کرتے ہیں، ہاؤس جاب جب آپ کو ملتی ہے تو 70,000 روپے تنخواہ ہے اپروکسیمیٹ۔ اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ اس کو فائنینشیل ایشوز، اس کو سیکیورٹی ایشوز، اس کو رسپیکٹ کے ایشوز۔ جو نرسنگ کا پروفیشن ہے کہ کتنی جو صحیح ٹرینڈ نرس ہے تو پرہیپس ہر ایک کے لیے جاب ہے باہر۔ نرسنگ کا پرابلم مسٹ بی ایون مور۔ ایوری گڈ نرس ہیز گاٹ این اپرچونیٹی ٹو گو ابراڈ اینڈ گیٹ سب سے پہلی چیز رسپیکٹ، جو یہاں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، نرس کے پروفیشن کو وہ رسپیکٹ ہی اس ملک میں نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نرس تو بس جو خواتین والا مسئلہ ہے، اس کو تو ایک نیشنل لیول پہ ایڈریس کرنا ہوگا نا، کہ ہمارے پاس شاید 50% 60% جو ہے وہ تو they don't get into the profession at all۔ خواتین کا پرابلم تو تھوڑا نسبتاً آسان کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان سب کو یوٹیلائز کریں تھرو ٹیلی ہیلتھ، ٹیلی میڈیسن، ٹھیک ہے؟ اس کو کمپلسری کریں گے، جی آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب رورل ایریا میں جانے کی، اینڈ اٹس ویری ایزیلی۔ اور آپ کہتے ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب واپس آئے، ٹرانسپلانٹ سرجن، پی کے ایل آئی کے چیئرمین۔ ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا ہوا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ مجھے تو ان چیف جسٹس پہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے یہ سوال ایک امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر، جو کہ آئی ایم شیور اس کی کم سے کم جو ہوگی نا $1 ملین ہوگی، ٹھیک ہے، وہ واپس آیا ہے، خدمت کرنا چاہ رہا ہے۔ ان سپریم کورٹ کے جج صاحب جو تھے، ان کی وجہ سے آگے آنے والے لوگوں کو بھی یہ وغیرہ ہم نہیں جا رہے۔ یہ سمجھنا ہے لوگوں کو جو ملک کو چلا رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایگزوڈس کم ہو؟ اسٹارٹ گیونگ رسپیکٹ، نمبر 1۔ فائنینشیل سچویشن کو بہتر کریں، نیپوٹزم ختم کریں۔ اگر کسی اور سے نہیں تو برابر والے ملک سے سیکھ لیں۔ وہاں انہوں نے انسٹیٹیوٹ لیٹ 50s میں بنائے، وہاں آج تک کوئی سفارش سے کام نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ان کے ڈاکٹرز کے لوگ، ان اداروں کے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ دل تھام کر بیٹھے، کیونکہ آج میں پاکستان کے ایک ایسے کرائسس کا ذکر چھیڑوں گا جو نہ فوری ہیڈ لائن بنتا ہے، نہ ہی پالیسی ڈسکشنز میں سیریسلی زیر بحث آتا ہے، لیکن انتہائی کنسرن کی بات ہے، بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اکانومی، سیکیورٹی اور غربت کے پریشر میں گھبرایا گھرا پاکستان اب ہیلتھ سیکٹر میں بھی ایک خاموش مگر خطرناک فال کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ محض مریضوں کی مشکلات کی کہانی نہیں، یہ ہیلتھ سسٹم کی بیک بون سمجھے جانے والے ڈاکٹرز کی بددلی اور ٹوٹتے حوصلوں کی داستان ہے، جس نے انہیں اس حد تک مایوس کر دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے کو واحد راستہ سمجھنے لگے ہیں۔ صرف 2025 میں تقریباً 3,800 سے 4,000 ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ گئے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈاکٹرز کی سب سے بڑی سالانہ مائیگریشن ہے۔ یہ ٹرینڈ اس بات کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم آج صرف مریضوں کو نہیں اپنے معالجین کو بھی بچانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ گیلپ پاکستان نے بیورو آف امیگریشن کے نمبرز پر مبنی ایک شاکنگ پکچر پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 سالوں تک پاکستان سے ڈاکٹرز کا ایکڈوزس لمیٹڈ اور اسٹیبل رہا، ڈاکٹرز جاتے رہے، لیکن پھر بھی قابو میں تھا معاملہ۔ ہر سال چند سو ڈاکٹرز ملک چھوڑتے تھے اور سسٹم کسی نہ کسی طرح یہ ویکیوم پر کر لیتا تھا، مگر سال 2010 کے آس پاس یہ بیلنس ٹوٹنا شروع ہو گیا اور پہلی مرتبہ سالانہ بنیادوں پر 1,000 سے زائد ڈاکٹرز پاکستان چھوڑنے لگے، اور پھر اس کے بعد یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ 2010 کی دہائی کے مڈ تک ہر سال 1,500 سے 2,000 ڈاکٹرز ملک چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ 2025 میں یہ تعداد یعنی گزشتہ سال تقریباً 4,000 تک پہنچ گئی۔ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں، بیورو آف امیگریشن کے مطابق سال 2025 میں پاکستان سے 7,62,499 روزگار کے لیے ملک چھوڑ گئے۔ کل ملا کے دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی یہاں سے نکل رہے ہیں اور پروفیشنلز نکل رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارا نرسنگ دیکھیں آج تو وی لوز آلموسٹ 30 to 40% آف نرس، ٹو مچ۔ اور ویسٹ واز آلویز این اٹریکٹیو مارکیٹ، بٹ آپ گلف کنٹریز بھی ریکروٹ کر رہی ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دروازوں پہ، ان کے جو ریکروٹرز ہیں ٹو ریکروٹ نرسز اینڈ ڈاکٹرز۔ سو وی لوز اباؤٹ 1/3 آف آور نرسز۔ وی ہیو ٹو گیو دیم دوز ریسورسز اینڈ دیٹ پروفیشنل ورکنگ انوائرمنٹ وچ ول میک دیم اسٹے ان پاکستان۔ تو اگر ہمارے پاس، اگر ہماری سیلری لیولز ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دوسرے سوسائٹل ایشوز ہیں
you know, environmental issues and societal issues, then of course وہ بچہ یا بچی جو گریجویٹ کر گئے they are more motivated to go away. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل PMDC کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹسز کی تعداد 3,85,259 ہے اور ہر سال تقریباً 22,000 نئے ڈاکٹرز گریجویٹ ہو کر اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. ان میں سے تقریباً 70% لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو سیمنگلی ایک انکریجنگ ریالٹی ہے. بھئی ہمارے یہاں خواتین بہت سارا میڈیکل گریجویٹ ہوتی ہیں, سب سے زیادہ نمبرز میں ہوتی ہیں, مگر اس کے اندر ایک ڈیپر ٹریجڈی چھپی ہوئی ہے. گیلپ پاکستان کے مطابق پاکستان میں 35% لیڈی ڈاکٹرز میڈیکل پروفیشن جوائن ہی نہیں کرتی, گریجویٹ ضرور ہو جاتی ہیں, 35% نکل جاتی ہے. یعنی ہر 3 میں سے ایک لیڈی ڈاکٹر جس پر ریاست نے ویلیوبل ریسورسز بھی خرچ کیے ہوں گے کبھی مریض کے سرہانے کھڑی ہی نہیں ہوتی. کہیں سوشل پریشر ہے, کہیں سیکیورٹی کا خوف ہے, کہیں ان ہیومن ورک لوڈ ہے, اور کہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے مواقع نہ ملنا اس کی وجہ ہے. ایسے ماحول میں جب ایک ڈاکٹر برسوں کی تعلیم اور سخت تعلیم اور ٹریننگ کے بعد ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ محض پرسنل چوائس نہیں رہتی, یہ ریاست پر عدم اعتماد کا سمبل بن جاتا ہے. ان کو پاکستان پہ کانفیڈنس نہیں رہ گیا. مجھے لگتا ہے کہ ریٹرن میں ہر ڈاکٹر کو وہ ویلیو نہیں مل رہی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر ہم فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات کریں تو آئی فیل ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں, برن آؤٹ ہے, گورنمنٹ سیٹ اپس میں سیلری کمپیریٹیولی بہت لو ہے. ہم ورک انوائرمنٹ کی بات کریں تو آئی فیل ڈاکٹرز کے اگینسٹ بہت وائلنس ہے, ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں. پاکستان میں جونیئر ڈاکٹرز کی پے بے انتہا کم ہے کمپیئر ٹو جو باہر ڈاکٹرز کو آفر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ورکنگ کنڈیشنز پاکستان میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی باہر آفر کی جاتی ہے. ورک لوڈ بیلنس جو ہے وہ بہت خراب ہے پاکستان کے اندر. دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ, مگر پاکستان میں صحت دولت نہیں, ایک مسلسل آزمائش ہے. یہاں بیماری کا علاج سسٹم نہیں کرتا بلکہ قسمت, ٹائمنگ اور ایکسس طے کرتی ہے. کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے OPD میں داخل ہو تو وہاں لمبی لائنز ہیں, تھکے ہوئے چہرے ہیں, اور ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس فی مریض ایوریج 1 منٹ 47 سیکنڈ ہیں. انہیں 107 سیکنڈ میں بیماری کی ڈائگنوسس بھی کرنی ہے, ٹیسٹ بھی لکھنے ہیں, دوائی بھی پرسکرائب کرنی ہے. BMJ یعنی برٹش میڈیکل جرنل نے اپنی اسی بنیاد پر ایک رپورٹ لکھی اور پاکستان کو دنیا کے 67 کنٹریز میں دوسرا بدترین ملک قرار دیا. یہ علاج نہیں, وقت کے خلاف ایک دوڑ ہے جس میں اکثر مریض کی ہار ہو جاتی ہے. ایسے ماحول میں جب ایک نوجوان ڈاکٹر MBBS مکمل کرتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں, یا وہ اسی راٹن سسٹم کا حصہ بن جائے یا ملک چھوڑ دے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ رہے ہیں, بیرون ملک سیٹل ہو رہے ہیں. یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ریاست جو بلینز خرچ کر کے ڈاکٹرز تیار کرتی ہے یعنی سرکاری میڈیکل کالج میں, اس کا فائدہ اب دنیا اٹھا رہی ہے. آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن پاکستان میں ایک ڈاکٹر کی تعلیم پر حکومت کا خرچ حیران کن حد تک بھاری ہے. گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں ایک طالب علم کو MBBS مکمل کرنے کے لیے تقریباً 40 لاکھ روپے تک کی سبسڈی ملتی ہے. پھر بھی پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے سوال منہ پھاڑے کھڑا ہے کہ کیا یہ ملک باقی اپنے شہریوں کے لیے ڈاکٹرز پیدا کر رہا ہے یا وہ صرف ایک میڈیکل ایکسپورٹ انڈسٹری بنا رہا ہے. جب سسٹم بیمار ہو تو اس کا علاج ڈاکٹرز نہیں بلکہ ریفارمز کرتی ہیں, لیکن جب ریفارمز ہی نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کا جانا حیرت کی بات نہیں. حیرت تو یہ ہے کہ یہ سارے ڈاکٹرز یہاں جو موجود ہیں آخر کیوں موجود ہیں. یہ ڈاکٹرز کی کہانی نہیں, یہ ایک بیمار ریاست کی کہانی ہے جہاں سے ڈاکٹرز رخصت ہو رہے ہیں اور مریض اب بھی اپنی باری اور قسمت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے محترم ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب کو. فارمر کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے کے بہترین ماہرین میں سے ایک ہے. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس انڈوسکوپی اینڈ گیسٹروانٹرولوجی کے. بہترین ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے, پبلک سیکٹر میں بنایا ہے, غریب لوگوں کے مفت علاج کے لیے بنایا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار اب بھی پاکستان میں رہنے کے لیے اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. عالمی شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بڑی سیریس سچویشن ہے سر. جس لیول سے تقریباً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15% جو ڈاکٹرز ہیں وہ نکل گئے پچھلے سال 2025 کے اندر. بہت ہی سنگین صورتحال ہے اور اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے سچویشن, اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کی ایڈ کروں کہ صرف یہ وہ ڈاکٹرز نہیں جا رہے جو 4,000 آپ نے کہا, یہ 4,000 کریم جا رہی.
یہ اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہاں کیونکہ جب ان کو وہاں پہ جب جاب ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے سسٹم نے ان کو قبول کر لیا. وہ یو ایس فٹ ہے, وہ یو کے فٹ ہے, یہاں پہ بھی دنیا میں جا. Oh yes, this is very important. So this is an important thing. آپ اپنی 22,000 کے اندر 22,000 کریم نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں ایگزام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو جب میں کیئر ٹیکر میں بھی تھا تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ایگزام جو ہے نا اس میں بڑی سخت وہ پیپرز لیک ہو جاتے ہیں, اور جو یہ پری میڈیکل جی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہ بچے جنہوں نے وہ کیا ہوتا ہے وہ باہر نہیں جاتے, اس لیے کہ وہاں یہ سب نہیں چلتا. جو اس راستے سے میڈیکل کالجز میں داخل ہوتے ہیں. آپ 4,000 صرف اس کو 4,000 اس طرح لیں یا 3,800 جو بھی, کہ ہر سال ہمارے ڈاکٹرز کی کریم. اچھا اس میں بھی اگر آپ ایک دیکھیں گے تو میں نے اس کو بریک اپ کر کے مجھے اس میں ملا نہیں ہے, شاید آپ کو پتا ہو کہ اس میں جو ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہیں اس میں زیادہ تر پرائیویٹ اسکول کے ڈاکٹرز جا رہے ہیں, پرائیویٹ میڈیکل اسکول سے. گورنمنٹ اسکول کے جو بچے جا رہے ہیں وہ بہت اسمارٹ بچے ہیں. اچھا جو نہیں جا پا رہے ہیں, یہ نمبرز اور بڑھ جائیں, ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملا, کچھ والدین کی مجبوری ہے, فیملی ریلیشنز ہیں, جیسے آپ نے کہا خواتین کا مسئلہ ہے, تو وہاں پہ لڑکیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے, جیسے ڈامنڈیل کالج میں 6:1 ہے, 6 لڑکیاں ہیں 1 لڑکا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی تقریباً ہر جگہ ہے. نیشنل ایوریج بھی یہی ہے. اگر آپ سوچیں 35% جیسے آپ نے کوٹ کیا, تو یہ ایک الگ نمبر ہے. 4,000 وہ جا رہا ہے, تو ٹوٹل نکال کے آپ کے پاس ایک میجر فقدان, میجر کمی آ رہی ہے. کم از کم 50% رہ جاتے ہیں. صاحب آپ مجھے سوال یہ ہے کہ کیوں, دیکھیں نا آخر کیوں جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کوئی بھی میں MBBS آپ کرتے ہیں, بہت صحیح بچے ہوتے ہیں, ٹاپ بچے ہوتے ہیں, ہاؤس جاب جب آپ کو ملتی ہے تو آج کل ہاؤس جاب کے اندر 70,000 روپے تنخواہ ہے اپروکسیمیٹ. 70,000 روپے میں سرکاری 70,000 روپے میں آپ کو رسپیکٹ زیرو ہوتی ہے, سیکیورٹی زیرو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک شیئر کروں گا, آپ اندازہ کر لیں گے. میں لاڑکانہ گیا تھا جب اس وقت ایک جگہ, تو میں نے جا کے وہ بچی سے کہا کہ ذرا مجھے اپنا روم دکھاؤ اور ٹوائلٹ دکھاؤ, تو وہ دکھا نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے تو کھلواؤ. اس کا اتنا برا حال تھا, تو میں نے اس سے کہا بچی تم مجھے پہلے بتا دیتی. تو اس نے کہا نہیں سر ہم پانی پیتے ہی نہیں ہیں, سارا دن ہم جب اسپتال میں آتے ہیں پانی نہیں پیتے تاکہ ہمیں ٹوائلٹ نہیں جانا پڑے. سر یہ آپ کی کریم ہے, یہ آپ کا وہ پروفیشن ہے جس کی نہ صرف عزت ضرورت اپنی جگہ, بٹ دس از اے نوبل پروفیشنز میں سب سے نوبل پروفیشن. آپ ان کے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ ہے. کرسیاں آپ جا کے دیکھیں اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز کی ہیں وہ ٹوٹی ہوئی. ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ آپ مر جائیں کام کرتے رہیں. سو اب اس کے موازنہ کریں, اس کا موازنہ کریں آپ بیرون ملک میں کیا ہو رہا ہے. جہاں پر وہ جا رہے ہیں, جہاں وہ جا رہے ہیں, وہ بچہ جو بھی وہاں جاب کر لیتا ہے اس کے پاس اپنے رہنے کی جگہ خود ہوتی ہے, وہ ایک گاڑی بھی استعمال کر لیتا ہے, وہ سب اپنے اوپر انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اور اگر چاہے تو تھوڑے سے پیسے گھر بھی بھیج سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جب اس ٹریننگ والے مرحلے سے نکلتا ہے تو پھر دین ہی بیکمز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن ان اے ویری ینگ ایج. یہاں پہ اس کے برعکس ہے بالکل. اگر آج میں بات کر رہا تھا جی, آپ یہ بھی دیکھیں کامران صاحب کہ ہمارے یہاں جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے زیادہ جا رہے ہیں, پرائیویٹ. اب NICVD سے کتنے لوگ باہر گئے, کیوں نہیں گئے, اور سول اسپتال سے کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ سیلریز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. SIUT اور انڈس سے لوگ کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ سیلری اسٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمیں یہ اگر آپ دیکھیں سیلری اسٹرکچر کو, اگر یہ لوگ شیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی موازنہ ہی نہیں. تو ظاہر ہے لوگ رک رہے ہیں, آپ کے بہت سارے اور لوگ جو یہاں ٹھہرے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے جو پرسٹین انسٹیٹیوشن ہیں, مثال کے پہ آغا خان, یہ بھی تو وہاں تو ایکزوڈس جو ہے وہ تو شاید 80-90% ایک لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں. وہاں تو یہ سیلری وغیرہ تو بہتر ہے. نہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں. ایک وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے FCPS کیا ہے پاکستان سے, جو ڈاکٹرز آغا خان میں جن کو جاب مل گئی اس میں سے جانے والے بہت کم ہیں. میڈیکل کالج آغا خان کا تو بنتا ہی اس لیے کہ زیادہ تر لوگ امریکہ جاتے ہیں, وہ تو امریکن انسٹیٹیوٹ ہے. میں نے تو ایک امریکن سے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک میڈیکل کالج ایک نہیں بہت سارے بنائے ہوئے, جہاں آپ چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد جو چیز کام صاحب یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چلے, میں نے ہمت کر کے یہاں رک گیا,
एज अ जूनियर डॉक्टर। मैंने ये सारी मुसीबतें झेली। मगर उसको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, वो कुछ नहीं है। अगर उसको ज़रा भी अट्रैक्शन मिलेगी, वो जो मैं मिसाल के तौर पर आगा खान के ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, तो वो रुकेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो जो रुक रहा है यहाँ पे, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसको फाइनेंशियल इश्यूज़, उसको सिक्योरिटी इश्यूज़, उसको रिस्पेक्ट के इश्यूज़, उसको वर्क, क्वालिटी वर्क, रात को कमरे के लिए रात को सोने के लिए कोई बिस्तर तो मिलना चाहिए ना, जिसने नाइट ड्यूटी की, कोई इस तरह की कोई सिस्टम। लास्ट में उसको नेपोटिज्म आ जाता है। यहाँ पे तरक्कियाँ ठीक है उन लोगों की हो जाती हैं जो डिज़र्व नहीं करते अक्सर। प्रमोशंस, पोस्टिंग, अब आपने अच्छे बच्चों को पोस्ट कर दिया किसी ऐसी जगह पे। मैंने एक ऑर्थोपीडिक्स की FCPS की डॉक्टर को, जो कि बहुत कम लड़कियाँ, मलीर में एक जगह काम करनी थी, ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में था, उनके पास वहाँ प्लास्टर करने की सहूलत नहीं थी। अब ये किसका फजूल है, मतलब किसका फॉल्ट है ये? देखिए गवर्नमेंट फैसिलिटी में थी सिस्टम इसके अंदर। अब मैं इसको ब्लेम करूँगा जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरा जो सिस्टम है, उसके अंदर मेरिट का सिस्टम जैसे पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, वो वहाँ पे भी नहीं। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली ये कमेंट्री है जो कि मेडिकल प्रोफेशन में, इस वक्त हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस लेंस के ज़रिए हम आज का पाकिस्तान देख सकते हैं कि वो किस जगह पे खड़ा है। क्योंकि ये तो एक सपोजिटली बेस्ट प्रोफेशन है, बेस्ट, उनको जाहिर है कि बजट तो कम अज़ कम सरकारी उनके लिए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जो ये हाल है, तो इसका मतलब ये है कि इस नज़र से अगर इस लेंस के ज़रिए देखें तो आपको पाकिस्तान की सही तस्वीर नज़र आती है। 100%। आप लम्स देख लें, IBA, इनमें से कितने बच्चे बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? ठीक है ना, आफ्टर ऑल फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं बाहर। इट इज़ वी हैव टू, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या करें। मैंने कहा कि मैं कहीं पे भी बीमार हो सकता हूँ ना कामा साहब, एक्सीडेंट तो नहीं लिखा हुआ, उस एक्सीडेंट में मुझे कहीं किसी भी अस्पताल में जाना पड़ सकता है। अगर मैंने इस सिस्टम को ठीक नहीं किया तो वही सिस्टम मेरा इलाज करेगा, तो नुकसान एंड ऑफ द डे तो मुझे हो सकता है ना। बट मुझे लगता है ऐसा है कि कौमी लेवल पे ये सोच नहीं है, ये सोच नहीं है कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मैं ठीक है, इलेक्टिव के लिए तो मैं चला गया, अमेरिका चला गया, इंग्लैंड मेरे पास है। कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, ये किस किस एलिमेंट के लिए बाहर जाते हैं, किस किस चीज़ के इलाज के लिए बाहर करते हैं। कब हमने देखा है कि ये यहाँ पर लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो एडमिट हुए हों? किस लेवल की ये जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको आप एक दफ़ा मुझसे कई साल पहले की बात है, एक टीवी पे इसी तरह का आपकी तरह सवाल किया, तो मैंने उनसे कहा था, देखें पाकिस्तान में जितने पार्लियामेंट्री, प्रोविंशियल या नेशनल में हैं जो मिनिस्टर्स हैं और जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पे लाजमी कर दें कि वो इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे। तो उन्होंने कहा ये तो फिर तो पॉलिटिक्स में ही नहीं आएंगे। तो मैंने कहा जी दो चीज़ें होंगी, या अस्पताल ठीक हो जाएंगे या असेंबली ठीक हो जाएगी। दोनों सूरतों में अच्छाई है, भलाई है लोगों की। मसला सारा यही है कि आप, लेकिन मैं जो कामरान साहब बात कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल चॉइस है, वो कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले रहा, वो खुद जाके कराए इलाज। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर ये तो आप इलेक्टिव इलाज की बात कर रहे हैं ना। जब एक्सीडेंट होगा तो इतना चांस थोड़ी होगा कि आपको वहाँ से कहीं लेके जाया जाए। वो तो फिर अगर किसी छोटी जगह पे एक्सीडेंट हुआ तो जो अस्पताल है वो वही है, वहीं आपको जाना पड़ेगा। भले हेलीकॉप्टर मंगाएं, कुछ मंगाएं, आपको ब्लड वहीं मिलेगा जो स्क्रीन्ड है या नहीं है। जो बंदे ने आर्टरी बंद करनी है, जिसने ट्रॉमा को डील करना है, वो अगर सही नहीं है तो फिर आप ये दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि एक दिन ऐसा किसी ना किसी के ऊपर आएगा कि आप नहीं जा सकते इलेक्टिव के अलावा इमरजेंसी में, तो फिर क्या करेंगे? मेरा ये एक देखें आप, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में, और जो फॉर एग्जांपल इंडस, SIUT इस तरह के अस्पतालों में, या गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ लोग रुक रहे हैं ज़्यादा और भागी जा रहे हैं? अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें मेन एक फाइनेंशियल वजह है, दूसरी एनवायरनमेंट है, आगा खान की एनवायरनमेंट है। देखें ना, वहाँ बैठते हैं आप, पढ़ते हैं, आपको मौका मिलता है हर चीज़ का, हर चीज़ बड़ी अच्छी है। गवर्नमेंट अस्पतालों में ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से कहीं पे भी तकरीबन नहीं।
ہم نے جو اپنا SIAG کا ادارہ بنایا اس میں ہم نے انہی سب چیزوں کو رکھا ہے. بلکہ آتے وقت میں نے اپنی 2 جونیئر ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ باہر کیوں نہیں جا رہے, تم کوالیفائڈ بھی ہو, FCPS بھی کر لیا, MRCP بھی کر لیا, سب کچھ کر کے وائی یو اسٹیئنگ ہیئر. تو اس میں وجہ یہ ملی, اس میں سے دونوں نے مجھے کہا کہ ہمارے والدین ہی آئے, ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ٹریننگ کی سہولت مل گئی جو ہمیں چاہیے تھی. ہم نے اپنے ادارے میں رسپیکٹ کا سسٹم رکھا ہے. آئی تھنک کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, آپ کو عزت, رسپیکٹ جو ہے نا, اور تھوڑی بہت ریکگنیشن اینڈ میرٹ, پڑھائی کا جہاں پہ سسٹم ہے وہاں میرٹ کے علاوہ کام, پھر وہ آپ ڈسہارٹن کریں گے لوگوں کو. لیکن یہ جو نمبرز اب بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح سے ایکزوڈس ہو رہا ہے, یہ ڈاکٹرز, میڈیکل ڈاکٹرز ہمارے نکل رہے ہیں, اور دوسرے الائڈ جو پروفیشنلز ہیں, نرس کا بھی کتنا بڑا ایشو ہے, جو ٹرینڈ نرسز ہیں وہ کتنی تیزی سے یہاں نکل رہی ہیں, اور اس میں بالکل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے جو شارٹ فال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو پریشر ہے, جو آلریڈی ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہے ان پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک نیشنل کرائسس ہے. بالکل ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم, جیسے آپ نے یو ہیو ٹیکن دس, آپ نے اس کو اٹھایا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھ کے ایسے چھوڑ دیا ہوگا. یہ ایکچولی کامران صاحب یہ ہم سب کو پہ اپلائی کرتا ہے. اگر آج آپ نہیں سوچیں گے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہماری عمر میں نہیں تو ہمارے بعد والے, ہمارے بچے بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جتنی کریم ہے, صرف میڈیسن کی نہیں, باقی یہ سوچتے ہوئے کہ یار ہیلتھ فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی چلی جائے گی, کئی کہے گا ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, میں یہاں کیوں رہوں. تو آپ کو وہ انوائرمنٹ بنانا پڑے گا جس میں ہیلتھ بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو. اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایشو ہے, یہ ابھی 25 کروڑ کا ملک ہے, جس میں 20-22 ہزار میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں سال کے, تو وہ اس میں سے ابھی ہم نے بتایا کہ جیسے پچھلے سال جو ہے 4-5 ہزار چلے گئے, تقریباً 15-20% چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا یہ ایک اور بڑی ٹریجک فیکٹ ہے پاکستان کی میڈیکل ایجوکیشن کے, کہ وہ 6 میں سے 1 جو ہے وہ لڑکا ہے اور باقی لڑکیاں ہیں, اور جو لڑکی میڈیکل گریجویٹ ہوتی ہے وہ ان میں سے پتہ نہیں شاید 50% 60% جو ہے وہ تو دے ڈونٹ گیٹ انٹو دا پروفیشن ایٹ آل, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اس کو دونوں چیزوں کا, اس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حالات بہتر ہوں, یہ ہوں, تو وہ شاید میڈیکل گریجویٹ جو لڑکے ہیں وہ کم جائیں باہر. لیکن یہ جو خواتین والا مسئلہ ہے, اس کو تو ایک نیشنل لیول پہ ایڈریس کرنا ہوگا نا, کہ ہمارے پاس تو وہ میڈیکل گریجویٹس ہم خرچ بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی لگ رہا ہے, اگر وہ پرائیویٹ میڈیکل لیتی ہے تو اس کی فیملی بھی کری فار نو یوز واٹس ایور. شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ صورتحال. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 1% جو باہر چلی جاتی ہے بیکاز آف دا میرج اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ پھر باہر جائے گا. دیکھیں خواتین کا پرابلم تو تھوڑا نسبتاً آسان کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان سب کو یوٹیلائز کریں تھرو ٹیلی ہیلتھ, ٹیلی میڈیسن, ٹھیک ہے. اس کو کمپلسری کریں گے جی, آپ نے یہ کرنا ہے. اف یو گوئنگ ٹو فنش میڈیسن, آپ کو اتنا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اب رورل ایریا میں جانے کی, رائٹ, ٹھیک ہے. اگر حکومت چاہے, منتظمین چاہے, ٹھیک ہے, تو ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے جس سے آپ کم سے کم بیس پبلک ہیلتھ, پریونٹیو ہیلتھ اینڈ بیسک جنرل ہیلتھ کو تو آپ کور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ویری ایزیلی, اور آپ کہتے ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو ہو سکتا ہے. اب اور آپ کا پورا اتنا بڑا میس ہے جو بیٹھا ہے, ان کو آپ ٹرین کریں, رائٹ, اور ان کو آپ اپنی جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس میں فٹ کریں. اب جو آپ کے پاس اسپیشلٹی میں کمی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا سیلری اسٹرکچر کو دیکھیں, ان کو انسینٹیوز دیں, ٹھیک ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا, کیونکہ آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا, مجھے ہمارے اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ سول ہسپتال نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل 2 FCPS ہیں ڈپارٹمنٹ میں, ہم سپروائزر ہونے کے لیے ضروری. انہوں نے کہا آغا خان میں 40 کے قریب ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. اور آپ مجھے بتائیں یہ چیز جو بیلنس ہے آؤٹ ہوا بالکل, یہ ہے تقریباً 1800 سے 1900 بیڈ کا ہسپتال. آغا خان کا بیڈ جو ہے میرے حساب سے 700-800 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, شاید اس سے کم ہی ہو. یہ کمپیریزن ہے. آپ سول ہاسپٹل کو, میں سول ہسپتال کو کمپیئر کر رہا ہوں. آخر ایسی دیکھیں نا, وجہ ہے نا کلیئر, یہ تو آپ کو یہی نظر آ رہی ہے اپنے ملک میں, دنیا کے. اچھا ہاں, آف کورس. یہ تو آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسپیشلسٹ اینستھیٹسٹ ہیں اس سول ہاسپٹل میں 2 ہیں, جو پوسٹ گریجویٹ FCPS یا FFA کیے ہوئے اس وقت 2 ہیں پوسٹ گریجویٹ. ہاں, پورے سول ہاسپٹل میں, باقی MCPS ہیں, ٹھیک ہے, جو فیلوز ہیں MCPS ہیں, ٹرینیز ہیں. اب
وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آغا خان میں 40 ہیں. اب آخر آغا خان میں 40 کیوں رکے ہوئے ہیں, سول اسپتال میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ ورکنگ کنڈیشن ہے. دیکھیں میں نے دیکھا کہ ایک لسٹ آتی تھی میرے پاس کہ جی یہ بندے کو یہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں, اس کو یہاں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ بیسس کیا ہے, کیونکہ کمپیوٹرائز نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کو بڑا آسان ہے, ڈومیسائل بیس کر دو, ختم. تو وہ ریکویسٹ آنی بند ہوگی. تو یو ہیو سولوشنس فار ایوری تھنگ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. اگر پرابلم ہے تو آپ بیٹھیں گے 4 آدمیوں کے ساتھ, 10 آدمیوں کے ساتھ, آپ کو سلوشن انشاءاللہ نکال دے گی. ایسا کوئی میرے حساب سے لوگ رکیں گے اور لوگوں کو رکنا چاہیے. میری تو ریکویسٹ ہے جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے پاکستان. دیکھیں ہم نے جیسے آپ نے کہا 40 لاکھ سے آپ نے 40 لاکھ کا اسیسمنٹ دیا, اٹس ایکچولی مچ مور. اگر آپ اس کو پرائیویٹ ایجوکیشن کو اور ڈاؤ کی ایجوکیشن کو ملائیں گے تو ڈاؤ کی فیس آخری مجھے پتہ تھی 2800 روپے مہینہ. 2800 تو کنڈر گارڈن کی کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, پھر آپ کو ان کو کسی طرح تو روکنا ہے نا. چلیں روکنا نہیں ہے تو میں یہ باہر والے جو ڈاکٹرز, میں اپنے کہتا ہوں کہ جی آپ ٹریننگ لیں, آپ اچھے ہو جائیں, اس کے بعد یو کم بیک اینڈ ہیلپ پیپل ہیئر. اس کا کہنا تو ایک الگ بات ہے سر, آپ اپنا سسٹم ایسا دیں گے جس میں کہ وہ سروائیو کر سکے. وہ آپ نے عزت کی بات کی, آپ نے ورکنگ کنڈیشنز کی بات کی, آپ نے فیسلٹیز کی بات کی, آپ نے ان کو سپورٹ سسٹم کی بات کی. وہ اگر نہیں ہے کیوں, یہ تو عجیب سی بات ہے. ہم کہیں کہ آپ آ جائیں. اچھا میں آپ کو اس میں بتاؤں نا کامران صاحب, آپ کو یاد ہے خالی ڈاکٹرز ہی تو نہیں, تو 7 لاکھ لوگ نکل گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ڈاکٹر سعید اختر صاحب واپس آئے, ٹرانسپلانٹ سرجن, PKLI کے چیئرمین. جی, ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا ہوا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. مجھے تو ان چیف جسٹس پہ مطلب وہ ہے کہ ان کو شرمانی چاہیے کہ انہوں نے یہ سوال ایک امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر, جو کہ آئی ایم شیور اس کی کم سے کم جو ہوگی نا $1 ملین ہوگی, ٹھیک ہے, وہ واپس آیا ہے, خدمت کرنا چاہ رہا ہے. آپ اس سے سوال کریں تو میں 10 لاکھ, یار ڈاکٹرز بہت کماتے ہیں, ان کے پاس گاڑی بہت اچھی, بھائی کیوں نہیں ہو, دنیا میں ہر جگہ ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کو اپنی بدلیں گے, اب اگر سپریم کورٹ کی لیول سے یہ ہوگا, آپ کو پتا ہے PKLI میں کتنے لوگ آئے تھے جو واپس چلے گئے, اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. ان سپریم کورٹ کے جج صاحب جو تھے ان کی وجہ سے آگے آنے والے لوگوں کو بھی یہ وغیرہ ہم نہیں جا رہے. اس طرح کے کام جو PKLI میں ہوئے اور دوسری جگہ کے, انہی جج صاحب کے اگر جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں جس دوران وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے, تو اس کی ایک کتاب بن جائے گی, اور ہوشربا کتاب, شرمندگی کی ایک صفحہ در صفحہ جو ہے وہ ورق در ورق جو ہے وہ ایک وہ ہوگی کہانی. آپ کو میں بتاؤں, وہ ایک ایسا اقدام تھا, ایسا قدم تھا جس کی وجہ سے ایک مایوسی کی لہر ان لوگوں میں پھیل گئی جو واقعی واپس آنا چاہ رہے تھے کہ یار اگر آ کے ہم نے اس طرح ذلیل ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے پھر ہم, پیسے بھی ہمیں زیادہ ہیں, سب چیزیں زیادہ ہیں, تو وائی وڈ اینی بڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی جو ہے یہ پچھلے سال جو ہے یہ ایگزوڈس جو ہے یہ سب سے زیادہ ہوا ہے. یعنی جو ایک ایوریج ہوتا تھا پاکستان میں اس سے ایٹ لیسٹ ایک 100% زیادہ ہوا ہے جو ایگزوڈس ہوا, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوا ہے پچھلے 1-2 سال کے اندر. کیا ہے ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن سے ڈیمانڈ باہر سے زیادہ ہے, کیا ہوا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اپرچونٹی ملے گی تو یہاں سے تو جائے گا ہی جائے گا. وہ ایک تو یہاں پاکستان میں ایک انسرٹنٹی کی فضا ہے کچھ سالوں سے, ٹھیک ہے, جو کہ ہیلپ نہیں کرتی. میری کلینک میں بہت سارے بچے آتے ہیں جو اسٹریسڈ آؤٹ ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کیا پرابلم ہے, دل سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ اتنی انسرٹنٹی ہے. تو ایک انسرٹنٹی آبویسلی ہے وہاں پہ, انسرٹنٹی نسبتاً آپ کے پاس کم ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو گراف, اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے دیا ہے آپ کے گیلپ والوں نے, جو پچھلے 10 سال کا, تو گراف کی جو شیپ ہے وہ یہی ہے. یہ تھوڑی سی ادھر آ کے اٹھی ہے لیکن ہے اٹس گوئنگ ان دا اپورڈ اور انکریزنگ ڈائریکشن. سو میرے حساب سے لاسٹ فیو ایئرز کیونکہ انسرٹنٹی بہت ہوئی, میرے حساب سے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوا. ابھی آپ نے دیکھا, میں دیکھیں میرے سے غلطی ہو گئی کامران صاحب, میں ہسپتال میں کام کر رہا ہوں, کوئی چیز چلے ہوئی. اب آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں, آپ کے پاس اس وقت ہوتا ہے, آپ آ کے مجھے تمیز سے بات کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کا, ہم آپ کے ذاتی ملازم نہیں, ہم اینڈ پلس
آپ سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. صحیح بات. تو اگر ویسے نہیں ہے تو کم سے کم سیاستدانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز ان سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, میجورٹی سے, ٹھیک ہے, اور ہم کوئی میرٹ پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. آئی ایم سوری, سیاست میں مجھے نہیں پتا کیا ہوتا, لیکن اگر آپ کو یہ عزت نہیں ملے گی نا, تو جب وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں جب اس عمر پہ جا کے ایم ایس بنوں گا یا میں وی سی بنوں گا یا میں کوئی سینئر پروفیسر, اور مجھے ایک ہیلتھ منسٹر آ کے یا سی ایم آ کے یا پرائم منسٹر یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ آ کے مجھے ایسے کہے گا کہ جیسے میں ان کا ملازم ہوں, تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ نو بڈی ول ایکسیپٹ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ پالیٹیشینس ان کو سوچنا چاہیے. خدا کے لیے ایسا پروفیشن ہے بھائی, یہاں پہ آپ اپنی سیاست نہ چمکائیں, بلکہ آپ سمجھیں کہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, آپ بھی مشکل میں آئیں گے. ہمارے لیے ٹوڈے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ کیا ہے, سروس اسٹرکچر کیا ہے, فیسلٹی سپورٹ سسٹم کیا ہے. کامران صاحب, میں جو لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں نا, میں ابھی امریکہ سے آیا ہوں, وہاں جو سچویشن تھی, مجھے 3 ڈاکٹرز ایسے یہاں پہ جن کے لیے کہا گیا یار ہم نے ان کو کہا تھا یار وہ آ جائیں, دے آر سو گڈ. وہ وہاں والے چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں, ہمیں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی باہر, لیکن یہ سمجھنا ہے لوگوں کو جو ملک کو چلا رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایگزوڈس کم ہو. اسٹارٹ گیونگ رسپیکٹ, نمبر 1. فائنینشیل سچویشن کو بہتر کریں, ٹھیک ہے, نیپوٹزم ختم کریں. میڈیسن میں نیپوٹزم اگر کسی اور سے نہیں تو برابر والے ملک سے سیکھ لیں. وہاں انہوں نے انسٹیٹیوٹ لیٹ 50s میں بنائے, وہاں آج تک کوئی سفارش سے کام نہیں ہو رہا. اسی لیے ان کے ڈاکٹرز کے لوگ ان اداروں کے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب یہ خوب ہے پاکستان میں کہ مطلب درجنوں ایسی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ مفت 0 اس پہ جو ہے وہ علاج ہوتا ہے, اور 1 پیسہ کسی کو نہیں دینا پڑتا, اور فرسٹ کلاس فیسلٹیز ہے, اور 0 اس پہ ایکسپینس ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے, اور لوگ علاج کرا رہے ہیں, ڈاکٹرز ان کی خدمت کر رہے ہیں, اور پورا نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ دیکھیں نا, اس میں تو بہت بڑا فیکٹر اس بات کا ہے کہ آپ بہرحال آپ کا دین اور آپ کی تربیت آپ کو انسانیت سکھاتی ہے. جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے دی ہے. اگر یہ احساس ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ ادیب رضوی صاحب بن جاتے ہیں, پھر آپ ڈاکٹر باری بن جاتے ہیں, اور دیگر اور سارے سعید صاحب نے PKLI کا کام کیا. تو یہ انسپریشنز ہیں, بٹ یہ انڈیویژل بیسڈ ہے. دیکھیں نا, یہ سسٹم بیسڈ نہیں. انڈیویژل پہ تو وہ انڈیویژل تک ہوگا, 10 انڈیویژل کے عیدی صاحب نے کر لیا چھپا سا. میرے حساب سے یہ چیز سسٹم میں آنی چاہیے. ہمارا جو کہیں پہ بھی ہسپتال ہیں چھوٹے شہروں میں, وہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے SIUT ہے, وہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے دیگر چیزیں. اب وہ کب ہوگا احمد صاحب, مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی چھوٹی جگہ پہ جاؤں, وہاں اسکول اچھا نہیں ہے, تو ڈاکٹر کیا کرے, اپنے بچوں کو وہاں لے جائے اور بچوں کو پھر کہیں اور پڑھائے, وہ خود وہاں رہے. دیکھیں اسکولنگ یہ ایک پورا سسٹم بنتا ہے, ایکو سسٹم ہے جس میں اسکولنگ آ جائے گی, جس میں آپ کی سیکیورٹی آ جائے گی, جس میں آپ کی جاب سیکیورٹی ہوگی, جس میں آپ کی فائنینشیل سپورٹ ہوگی. آپ کو یہ کرنے کے تو اگر سسٹم مل جائے گا the moment he lands at a foreign airport, اور وہ اس اپنی نئی فیسلٹی کو جوائن کرے گا, اسی دن اس کو تمام. لیکن میں نے آپ سے پھر کہا کہ دیکھیں نا, آپ SIUT سے بات کریں, آپ انڈس سے بات کریں, آپ پوچھیں کہ آپ کے کتنے ڈاکٹرز جو جاب میں ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کتنے جانا چاہ رہے ہیں. میرے پاس اس وقت پوسٹ گریجویٹس ہیں, none of them want to go, بیکاز ان کو مجھے لگتا ہے ایسا الحمدللہ ان کو وہ ٹریننگ مل رہی ہے, ان کو وہ رسپیکٹ مل رہی ہے, ان کو وہ ریکگنیشن مل رہی ہے. یہاں سے بیٹھ کے وہ دنیا میں ہر جگہ یہی چیز آئی ایم شیور SIUT کی ہے, یہی انڈس کی ہے. اگر اس طرح کے سارے ادارے ہوں گے تو پھر نہیں جائیں گے لوگ اتنا زیادہ, کسی کو جانے کی شوق نہیں ہے وہاں جا کے کسی اور ملک. مگر یہ جتنے اداروں کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے کہ سندھ میں حکومت کا بھی اس میں ضرور ہاتھ ہے, بالکل ہے, لیکن بیسیکلی تو پبلک ہے, ہماری عوام ہے, جو کہ ہمارے جو فلنتھراپی ہے, جو کہ اس لیول کی ہے, جو اس کو نظام کو چلا. اوبیسلی جیسے اب ادیب رضوی صاحب کی میں ایک ایگزامپل, ادیب صاحب نے کیا نا یہ کام, دیکھیں سندھ گورنمنٹ فل سپورٹ کری اینڈ گڈ فل کریڈٹ ٹو سندھ گورنمنٹ, بٹ انیشیشن دس از انڈیویژل بیسڈ, ٹھیک ہے نا, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اسی کو جنرلائز کر لیں.
اب میں بجٹ آپ دیکھ لینا, میں جب تھا تو اس وقت سول ہاسپٹل کا بجٹ 7.5 بلین اور اس طرح کچھ تھا. اس سال ہم نے اس سے زیادہ پیسے دیگر اداروں کو دیے تھے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ہسپتال نمبرز میں بھی کم تھے اور پیشنٹ کی پاپولیشن وہاں کم تھی. تو یہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ ہماری کاسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آ کیا رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ ابھی بھی ہزاروں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے سول میں, اینڈ کچھ سرجنس اور فزیشنز اور سارے ڈاکٹرز آر ویری گڈ, جنہ میں بھی یہی, لیکن وہ کب تک وہاں کریں گے, اور کیا ہمارے پاس نیکسٹ جنریشن میں وہ آ رہا ہے؟ از دا کوالٹی گوئنگ ڈاؤن؟ یس, بیکاز نیپوٹزم آ گیا. تو گورنمنٹ سیکٹر خود سفر کرے گا ایونچولی, آئی ایم شیور ہر جگہ جہاں سفارش ہوگی وہاں مسئلہ ہوگا ایونچولی. پروفیشن میں سفارش نہیں ہونی چاہیے. صحت کے شعبے کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں, جن سب چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک نیشنل کرائسس ہے, نیشنل ایشو ہے. اس کو تو جو جن چیزوں کی ہم نے بات کی, جیسے فیمیل گریجویٹس ہیں, ایگزوڈس ہے, سروسز نہیں ہیں, سپورٹ سسٹم نہیں ہے, جس کا اثر ایک ہر پاکستانی کی صحت پہ پڑ رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ رک گئے ہیں یہاں پر یا رکے ہوئے ہیں جن کو کہ ظاہر ہے کہ یا تو وہ بہت اچھی اس پہ کر رہے ہیں تو وہ اس سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر کہ وہی لوگ جا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو جب تک اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ تو ایک بالکل اسی لیول کا کرائسس ہے جو کہ ہماری اکانومی کا کرائسس ہے, جو ہماری سیکیورٹی کا کرائسس ہے, جو انٹرنل سیکیورٹی کی کرائسس ہے, جو ہمارے ایف بی آر کے کرائسس ہے, اسی لیول کا سیکٹر ہے. آپ کے جو ایکو سسٹم آپ نے بتایا اس سب کا یہ حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں سب چیزیں پہ افیکٹ ہو رہا ہے وہاں اس پہ بھی افیکٹ ہوگا, بالکل ہوگا. یہاں اپرچونٹی ہے, باہر جانا آسان ہے بہت, باہر والے تو ڈیسپریٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ پچھلے سال تو یہ چلے گئے 4,000 لوگ 2025 میں, 2026 میں اگر 6,000 چلے گئے, 8,000 چلے گئے, پھر ہمارے پاس تو نمبر آف گریجویٹس بھی تو بہت کم ہے پر ہماری جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور پاپولیشن ہے اس کے لحاظ سے. سر آپ یہ سوچیں کہ مجھے ڈر اس چیز کا لگتا ہے کہ آگے والوں نے دروازے کھول دیے اور زیادہ, پھر کیا کریں گے ہم؟ ابھی تو کچھ بندشیں ہیں نا, ویزے کچھ کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, ویزا لینا, کاسٹ, سو مینی فیکٹرز, یو نو ہو نوز, آگے جا کے شاید یہ چینج ہو جائے. ان کی ضرورت جتنی ہے وہ دیکھ لیں آپ, ان کی ڈیمانڈ اگر ان کی بڑھ گئی تو پھر انہیں کی ضرورت کے لحاظ سے نا کہ اسی سے منسلک ہے جو نرسنگ کا پروفیشن ہے کہ کتنی جو ٹرینڈ, جو صحیح ٹرینڈ نرس ہے تو پرہیپس ہر ایک کے لیے جاب ہے باہر. ابھی میں کوئکلی بتاتا ہوں, ایک صاحب آئے تھے امریکہ سے جب میں ڈپارٹمنٹ میں تھا, تو اسپیکر تھے ان کی کوئی جو لوکل سے, تو کہنے لگے میں یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں نرسنگ اسکول کھولنا چاہتے ہیں تاکہ نرسنگ کے معیار کو. تو میں نے کہا دیٹس ایکسلنٹ, سو دیٹ آل دیز نرسز کین دین گو ٹو US. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کہنے وہ وہاں جا کے پیسے بھیجیں گے. میں نے کہا وہ پیسے بھیجیں گے, ہماری اپنی نرسنگ کا کیا ہوگا؟ اور یہ نرسنگ کا پرابلم آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. نرسنگ کا پرابلم مسٹ بی ایون مور. ایوری گڈ نرس has got an opportunity to go abroad and get سب سے پہلی چیز رسپیکٹ, جو یہاں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا نرس کے پروفیشن کو وہ رسپیکٹ ہی اس ملک میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں نرس تو بس پیسہ, یہ دو چیزیں. پھر سیکیورٹی آپ دیکھیں نا, آئے دن آپ خود آپ کی خبریں آتی ہیں, کبھی ایمرجنسی توڑ دی, کبھی وار. آپ یہ آپ نے بہت بار بار کہا, رسپیکٹ کی بات ہے کہ جو جس سچویشن میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوں چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ میں تو اور بھی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ پالیٹیشین اور بیوروکریٹ اور یہ وہ آ کے, تو ایک بڑا کرائسس جو شاید دوسری سوسائٹیز میں نہیں ہے, یہاں کے میڈیکل پروفیشنل کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو عزت ہی نہیں ہے. کوئی بھی آ کے اس کو کچھ بھی بولے گا, نرس کو تو کچھ سمجھے گا ہی نہیں, ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھے گا, اور اس پہ چڑھائی کر دے گا, تو اس کی عزت بھی ایک بڑا ایشو ہے. جس کو آپ ڈاکٹر بن کے ایمرجنسی میں آئے, آدمی آیا, انہوں نے کہا جی ڈیڈ باڈی لے کے آئیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں کیا اور اس کو تھپڑ مار دیا اور اس کو کسی کو دھمکا دیا, وہ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں اسپتال میں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ سول ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, ان کی ایمرجنسی میں آپ کو سیکیورٹی کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. میرے حساب سے وہاں رینجرز ہونی چاہیے جو کہ انشور کریں کہ کوئی آدمی بدتمیزی نہیں کرے. دیکھیں اگر میرے سے غلطی بھی ہوگی نا ڈاکٹر سے, تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس کو تھپڑ ماریں.
آپ لے جائیں اس کو کمپلین کریں. دیر آر ڈفرینٹ ویز. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں تو ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے کامران صاحب. ایف آئی آر کٹنے کے بعد اب آپ کو اٹھا بھی لے جائے گی پولیس. اگر دوسرا بندہ گورنمنٹ کا اچھا کوئی ہوا, ابھی میرے کسی جونیئر کے ساتھ ہوا, اس کو بیچارے کو ایف آئی آر بھی کٹ گئی, اس کی ایف آئی آر میں اس کو پولیس والوں نے اٹھا کے بھی لے گئے. آئی مین یو نو دس از سم تھنگ دیٹ از انتھنکبل. یار میں اگر غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے, آپ اس کی کمپلین کر کے, اینڈ دیر آر چینلز, اس کو پورے کریے. اگر آپ کرمنل تھوڑی کر دیں گے ایک دم سے, تو ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, سیکیورٹی رسک. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ایک کسی بھی جاب میں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ مسنگ ہیں. میں جونیئرس کو بالکل بلیم نہیں کرتا یار. آئی ڈونٹ بلیم دیم جو باہر جا رہے ہیں. آئی ایم سوری, بٹ انلیس یا ہم سسٹم کو چینج کریں. اور مجھے صرف یہی پریشانی ہے کامران صاحب کہ جو بیسٹ ہے ہمارے, وہ دوسری دنیا میں سرو کر رہے ہیں. دیٹس دا بگیسٹ, دیٹس یہ ایک ادر پرابلم. آپ 4000 یہ نہیں ہے, یہ 4000 بیسٹ ہے. دیٹس رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ایک ایسا ایشو جس کی بات آپ عام طور پہ میڈیا پہ نہیں سنتے, مگر بہت ہی سیریس کرائسس ہے. بڑی تعداد میں پاکستان سے میڈیکل پروفیشن کے لوگ باہر نکل رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو یہاں پہ عزت نہیں ہے, ان کی ورکنگ کنڈیشن نہیں ہے, ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, ان کو پروٹیکشن نہیں ہے, ان کا پے اسکیل صحیح نہیں ہے, سپورٹ سسٹم نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورا پاکستان اس میں سفر کر رہا ہے, اور یہ انتہائی سیریس کرائسس ہے جس کو کہ ہمیں ٹاپ پرائرٹی پہ ڈیل کرنا پڑے گا.